السلام علیکم جی، میں ہوں زاہد نثار۔ کہتے ہیں کہ انسان جو سب سے قیمتی چیز دوسروں کو دیتا ہے وہ وقت ہے۔ دولت، عزت، شہرت یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، لیکن وقت جو کہ دوبارہ واپس نہیں آتا، انسان سب سے قیمتی چیز وقت ہوتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا وہ وقت جو وہ دوسروں کو دیتا ہے اس سے بھی قیمتی ایک چیز ہے، وہ بھی وقت ہے۔ اور وہ وقت ہے جو انسان خود کو دیتا ہے۔ خود کو وقت کیسے دیتا ہے بندہ؟ خود سے بات کیسے کرتا ہے؟ خود سے ہم کلام کیسے ہوتا ہے؟ خود کو وقت کے ساتھ کیسے جوڑتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مراقبہ کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ سے باتیں کرنی چاہیے، کچھ لوگ کچھ طرح بات کرتے ہیں، کچھ لوگ کچھ طرح بات کرتے ہیں، مختلف مراقبے کے طریقے بتاتے ہیں۔ لیکن دوستو، ساتھیوں، بہنوں اور بھائیوں، جو میں سمجھتا ہوں میرا اپنا ذاتی ایک تجربہ ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس یوٹیوب کے ذریعے اس تجربے میں شامل کروں۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ جس طرح انسان کی آنکھ سب کو کچھ دیکھتی ہے، سب کو دیکھتی لیکن خود کو نہیں دیکھتی، اور انسان کی ناک سب بدبو سونگتی ہے، خوشبو سونگتی ہے، لیکن انسان کے جو اندر ہے اس کو نہیں سونگتی۔ اسی طرح انسان کے کان ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، سب کچھ یہاں سے سنائی دیتا ہے، لیکن جو کان کا اپنا ایک شور ہے، کان کی اپنی ایک آواز ہے، وہ سنائی نہیں دیتی۔ اس طرح یہ مطلب تمام حصوں کے بارے میں اگر بات کریں تو تقریباً یہی بات صادق آتی ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز انسان جو دیتا ہے دوسروں کو، اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہوئی وقت، جو انسان خود کو دیتا ہے۔ خود کو وقت کیسے دے، خود سے کیسے جڑے، خود سے ہم کلام کیسے ہو، تو میں آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ یوں سمجھیے کہ جیسے آج جدید دور ہے، تقریباً ہر کسی کے پاس اپنا موبائل ہے۔ اگر ہم اپنے ہی نمبر سے، اپنے موبائل سے ایک نمبر ڈائل کریں، اپنے ہی موبائل سے اپنا ہی نمبر ڈائل کریں، اگر ہم اپنے موبائل سے اپنے نمبر سے وہی نمبر اپنا ڈائل کریں، فرض کیا میرا نمبر 0300 کچھ نمبر ہے اور میں اسی کو ڈائل کرتا ہوں، تو اسی طرح ہم کلامی ہوتی ہے۔ جب آپ وہ نمبر ڈائل کریں گے تو آگے سے ایک جواب آئے گا کہ آپ کا نمبر مصروف ہے، the number you have dialed is busy، جو آپ نے نمبر ڈائل کیا ہے وہ مصروف ہے۔ اسی طرح جب انسان شروع میں خود سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہے، خود سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، خود سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو جب وہ کال کرتا ہے اپنے آپ کو، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ نمبر بزی آتا ہے۔ آپ کا جو اندر والا انسان ہے، آپ کا جو سیلف ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں بزی ہوں۔ آپ مسلسل دستک دیتے رہیں، مسلسل کال کرتے رہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب آپ کی بیل جانے لگتی ہے، جب آپ کو رنگ ٹون آتی ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ بیل دوسری طرف جا رہی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو اپنے آپ سے خالی کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ تنہائی کے ایک ایسے مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کا اپنا آپ بھی وہاں نہیں ہوتا، تو آپ کی بیل آپ کے نمبر پر جاتی، یعنی آپ اپنے آپ کو کال کر رہے ہیں، اور آگے سے آپ کا جو سیلف ہے، آپ کا جو اندر والا انسان ہے، آپ کا جو اندر ہے، وہ آپ کو ایکسیپٹ کر رہا ہے، آپ کو قبول کر رہا ہے، لیکن جواب نہیں دے رہا۔ آپ مسلسل کالز کرتے رہیں، آپ مسلسل پکارتے رہیں، تو ایک وقت آتا ہے کہ جب دوسری طرف سے فون کو اٹینڈ کر لیا جاتا ہے، کال کو اٹینڈ کر لیا جاتا ہے، اور دوسری طرف سے جب کال اٹینڈ ہو جائے، جب آپ کا اندر آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے،
تو وہ آپ سے کیا بات کرتا ہے؟ تو وہ آگے سے پوچھتا ہے کون؟ کون؟ تو اس وقت آپ کے ویژن کا امتحان ہے، اس وقت آپ کی ویل پاور کا امتحان ہے، اس وقت آپ کے اپنے آپ کا امتحان ہے کہ آپ اس کو کیا جواب دیتے ہیں، کہ آپ کون ہیں، who you are، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں who am I، میں کون ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جو صوفیزم میں اور دنیا بھر کے فلسفوں میں اس چیز کو سب سے زیادہ ایڈریس کیا گیا، سب سے زیادہ کیا گیا کہ میں کون ہوں۔ تو آپ اس خود سے جب پوچھتے ہیں، جب آپ کا سب سے پہلے آپ کے اندر، جب آپ کا سیلف، آپ کا خود آپ سے سوال کرتا ہے کون، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کون ہیں۔ تو یوں کمیونیکیشن جڑتی ہے، آپ اپنے آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ لیکن دوستو، ساتھیو، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ انسان سوچتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے سوچا، کیا میں نے اس وقت کا صحیح استعمال کیا؟ کیا میں نے اس وقت میں صحیح سوچا؟ جو حالات، جو واقعات مجھ پر گزر رہے تھے، جس زمانے سے میں گزر رہا تھا، کیا میں نے اس وقت میں، اس دور میں صحیح سوچا؟ سوچ کو قابو میں کرنے کے لیے بھی سوچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ جس طرح ہم کسی دلیل کو رد کرنے کے لیے ایک بڑی دلیل کا سہارا لیتے ہیں، اسی طرح جب ہم کسی چھوٹی سوچ میں الجھ جاتے ہیں، کسی چھوٹی سوچ میں پھنس جاتے ہیں، تو سوچ سے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ بڑی سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ بڑی سوچ کون فراہم کرتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ کا باہر کا ماحول، خارج جسے ہم کہتے ہیں، اور بڑی سوچ ایک اس سے بھی بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہے آپ کا اندر۔ ایک دنیا جو باہر ہے، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا ہے، باہر کی دنیا جو ہے وہ مائکرو ہے، اور اس سے جو بڑی دنیا ہے انسان کے اندر ہے، انسان کے اندر میکرو ہے، بہت بڑی ہے۔ یوں سمجھیے کہ جیسے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس کی کل کائنات بمشکل 1-1.5 فیٹ کے قریب ہوتی ہے۔ تو جب اور اس کی وہ کائنات ہوتی ہے، ایسے ہی سمجھیے کہ انسان جو زمین پہ ہے اس کائنات میں، وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔ لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، قدم باہر نکالتا ہے، تو اس کے سامنے اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے عالم کھل کر سامنے آتے ہیں۔ تو مائکرو سے میکرو کا جو سفر ہے، اصل میں وہی خود سے خود کو ہم کلام کرنے کا سفر ہے، خود سے خود کو جانچنے کا سفر ہے، خود سے خود کو پہچان کرنے کا سفر ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کا سفر ہے۔ میں جب خود کو پہچانتا ہوں، بہت مشہور قول ہے کہ جس نے خود کو پہچانا گویا اس نے رب کو پہچانا۔ یعنی کہ اپنی جو شناخت ہے، ہم دیکھیں، ہم لوگ نفسا نفسی میں اس قدر گھر چکے ہیں، مختلف دنیا کے قوموں میں ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں نے اتنا الجھا لیا ہے۔ کسی نے کتاب میں کیا خوب لکھا تھا کہ تجھے تقسیم کر دے گا یہ تیرا دل دل میں گھر کرنا۔ تو ہم لوگ بہت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھنس کر اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنی ویلیو کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور ہم نے خود کو کیا دینا ہے، خود سے کیا بات کرنی ہے، خود سے کیسے جڑ کے رہنا ہے۔ سن 2015 کی بات ہے، میں بانو قدسی آپا کے پاس حاضر ہوا، تو بہت ساری خاموشی میں ہماری باتیں ہوئیں۔ تو باتوں میں میں زیادہ عرصہ چپ رہا، وہ بھی چپ رہی، مگر کچھ روحانی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چپ رہ کر زیادہ باتیں کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ
کلام کے ذریعے بات کریں، آپ تخیل کے ذریعے زیادہ باتیں کر لیتے ہیں۔ تو جب میں بانو آپا سے میں نے رخصت چاہی تو میں نے بانو آپا سے عرض کی کہ بانو آپا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میں نے تو بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ جب بھی آپ کسی بڑے کے پاس جائیں، کسی اولیاء اللہ کے پاس جائیں، کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو مقرب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو اس سے دعا کروائیں، اس سے نصیحت لیں۔ تو میں نے بانو آپا سے کہا کہ بانو آپا مجھے کچھ نصیحت کریں، کچھ مجھے ایسی بات کہیں کہ جس سے میری زندگی سنور جائے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ زاہد، آپ 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ اپنے آپ کو دیں۔ تو میں نے بانو آپا سے پوچھا کہ بانو آپا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ ان کا بیٹا بات یہ ہے کہ آپ اپنے لیے وقت نکالیں، 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹے میں سے 1 منٹ آپ کے لیے ہو، آپ خود سے ہم کلام ہوں، خود سے جڑیں، خود سے بات کریں، خود کو جانچیں، خود کو سمجھیں کہ آپ خود ہیں کیا۔ آپ کا جو اللہ تعالیٰ نے جو اندر آپ کے اندر جو ایک دنیا، ایک جہان پیدا کیا، ہر انسان کے اندر پیدا کیا ہے، اس جہان کو ایکسپلور کریں، اس جہان کو دریافت کریں، اس جہان میں چلے جائیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح آپ ساحل سمندر پہ جائیں اور وہاں کی ریت اٹھا لیں اور پھر اس کو ریت کو مٹھی کھول دیں، تو آپ کی جو سب سے چھوٹی انگلی پر جو ریت کا ذرہ سب سے چھوٹا جمع ہوا ہے جھاڑ دیں گے، تو اس ریت کے ذرے کو یوں سمجھیے کہ وہ نظام شمسی ہے پورا، اور اس نظام شمسی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سورج کہاں ہے۔ اگر آپ کو سورج مل جائے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کرۂ ارض کہاں ہے، زمین کہاں ہے۔ تو اگر آپ خوش نصیب ہیں اور آپ اس میں سے زمین تلاش کر لیتے ہیں تو آپ اس زمین پہ یہ دیکھیے کہ آپ کہاں ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر میں جب انسان اپنے اندر سٹیپ ڈاؤن کرتا ہے، اپنے اندر چھلانگ لگاتا ہے، اپنے اندر اترتا ہے، تو اس پر بہت سے انکشافات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت جلدی خود سے مل جاتا ہے، خود سے جڑ جاتا ہے، لیکن خود سے جڑتے جڑتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو چیزیں مخفی قوتیں جو رکھی ہیں، جو روحانیت رکھی ہے، جب انسان اس سے جڑتا ہے تو انسان بہت سی نئی چیزوں سے آشنا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں جب انسان نئی چیزوں سے آشنا ہوتا ہے تو وہ چیزیں حیرت زدہ کرتی ہیں انسان کو۔ حیرت انسان کا سب سے اہم سرمایہ ہے۔ زندگی میں اگر آپ کی زندگی سے حیرت نکل جائے تو آپ کی زندگی میں یکسانیت آ جاتی ہے، آپ زندگی سے اکتا جاتے ہیں۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بانو آپا نے کہا کہ خود وقت دینا چاہیے۔ میں نے ان کی نصیحت پہ عمل کیا، میں نے خود کو وقت دینا شروع کیا، میں نے خود سے بات کرنا شروع کی۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ علم ہوا کہ سوچ کو کس طرح سوچنا ہے۔ مطلب میں ایک چیز سوچنا چاہتا ہوں تو میں کیوں سوچنا چاہتا ہوں، اور مجھے اگر میں سوچنا چاہتا ہوں تو مجھے کس طرح سوچنا چاہیے۔ جیسے میں کہتا ہوں اکثر کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں سوچنا چاہیے وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے۔ بیک وقت دونوں ہم کام کر رہے ہیں، ہم سوچ بھی رہے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں سوچنی چاہیے وہ ہم نہیں سوچ رہے۔ وہ اس لیے نہیں سوچ رہے کہ ہمارا جو اندر ہے، ہمارا جو اندر جو سیلف ہے، وہ ہم سے رابطے میں نہیں، ہم اس سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم اس سے علیحدہ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جڑیں۔ تو ہم اس سے اسی صورت جڑیں گے کہ جب ہمارے اندر اس سے جڑنے کے لیے ایک تحریک پیدا ہوگی، ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے جڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے جڑنے کے لیے راضی ہو جائیں، آپ اپنے آپ سے
بات کرنے کے لیے راضی ہو جائیں، آپ اپنے آپ سے ملنے کے لیے راضی ہو جائیں۔ دنیا میں سب سے مشکل کام خود کو راضی کرنا ہے، دنیا میں سب سے مشکل کام خود کو قائل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی اور قائل کر دے گا، آپ اس وقت قائل ہوں گے جب آپ اس سے قائل ہونا چاہیں گے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی آپ کا مستقبل ڈیزائن کرے، آپ خود اپنے مستقبل کو خود ڈیزائن کریں، اپنے مستقبل سے خود آشنا ہوں، اپنے اندر سے آشنا ہوں۔ آپ کے اندر زمانے ہیں، آپ کے اندر ماضی ہے، آپ کے اندر حال ہے، آپ کے اندر مستقبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب نعمتوں سے نوازا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خیال کبھی پوسیدہ نہیں ہوتا، خیال کبھی پرانا نہیں ہوتا، خیال نیا ہے۔ تو حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کا فرمان ہے کہ باتیں اگر دہرائی نہ جاتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو یہ چیزوں کا دہرانا ہے، یہ خیال کا دہرانا ہے، یہ خود سے جڑنا جو ہے دراصل اسی بات کو دہرانا ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنے سیلف کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب آپ سیلف کے ساتھ آپ کی ہم کلامی شروع ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حقیقی انسان ہیں، آپ معاشرے کے وہ فرد ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمدردی اور انسانیت بھری ہے۔ آپ معاشرے کے وہ فرد ہیں کہ جو معاشرے کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ معاشرے کے وہ فرد ہیں جو خود سے جڑے ہوئے ہیں۔ خود سے جڑنا خود غرضی نہیں، بلکہ خود سے جڑنا معاشرے کے لیے فلاح کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ جو درد آپ محسوس کر سکتے ہیں، جو تکلیف آپ محسوس کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا آپ کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا۔ تو خود سے جب آپ جڑ جاتے ہیں، خود سے آپ ہم کلام ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے کیا بات کرنی ہے۔ آپ کا تعارف ہو گیا، تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو آپ کا جب خود سے تعارف ہو جاتا ہے، آپ اپنے آپ سے انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کی سوچ کا سفر بڑھ جاتا ہے، آپ کا تخیل وسیع ہو جاتا ہے، آپ کا تصور آپ کو گمان سے نکال کر حقیقت کے قریب لے جاتا ہے۔ آپ جب خود سے جڑتے ہیں تو آپ کی تصویر بنتی ہے، تو آپ کی جو امیجنری قوت ہے، جو آپ کی تخیلاتی قوت ہے، اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایک وہ انسان بن جاتے ہیں کہ جو اپنی بات، اپنی من کی بات اپنے آپ سے کر سکتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ انسان خود سے ہم کلام ہو کر سپرمین بن جاتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انسان خود سے ہم کلام ہو کر انسان ضرور بن جاتا ہے۔ انسان سوچنے لگتا ہے کہ اس کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، اس کو اپنی سوچ کے اوپر کمانڈ حاصل ہو جاتی ہے، اور انسان کی اپنی ایک جو انسان کے اندر جو جبلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی ہے انسان کے اندر، انسان اس جبلت پر کسی حد تک دسترس حاصل کرنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ غصہ، ڈپریشن اور بہت ساری ایسی چیزیں، نفسیاتی مسائل جو ہیں، صرف اسی وجہ سے انسان اس پہ کسی حد تک قابو پا لیتا ہے کہ وہ انسان خود سے ہم کلام ہونے لگتا ہے، خود سے جڑ جاتا ہے۔ اور خود سے جب ہم کلامی کا انسان کو موقع ملتا ہے تو بقول شاعر، وہ مجھ سے ہوئے ہم کلام، اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ تو وہ جو انسان کے اندر ہے، جو انسان کا سیلف ہے، وہ میرے رب کا کرم ہے، وہ میرے رب کی عطا ہے، وہ میرے رب کا فضل ہے، وہ جس پہ چاہے کرے۔ خود سے جڑیے، خود سے بات کیجئے، خود سے ہم کلام ہوئیے،
یہ آپ کے لیے نئی سوچ کو جنم دے گا، یہ آپ کے لیے نئی راہیں کھولے گا، یہ آپ کے ویژن میں اضافہ کرے گا۔ آہستہ آہستہ خود سے جڑیے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم اگلی نشست میں یہ بات کریں گے کہ ہم نے اپنے آپ سے کیا بات کرنی ہے۔ تو دیکھتے رہیے میرے چینل زاہد نثار آفیشیل۔ آپ کا بہت شکریہ۔